الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے علماء اکرام اور سامعین کرام، یہ جو مجلس ہے یہ بہت بڑی مجلس ہے۔ ہمارے قاری صاحب جناب مولانا قاری ارشد صاحب یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو حضرت کی دعوت پر، حضرت کے حکم پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، قرآن پاک کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ مفتی سلمان صاحب نے جو نظم پڑھی ہے قرآن پاک کے تعلق سے، ہر حافظ کے تعلق سے، ماشاءاللہ بڑی عمدہ اور اچھی نظم پڑھی ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ ہر سال ایک اچھی تعداد میں بچے حفظ قرآن کرتے ہیں۔ یہاں کے جو مدرسین حضرات ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو یہاں کے ذمہ داران حضرات ہیں جو اس مدرسے کے نظام کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس نظام کے چلانے کو اور ان کی محنت کرنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو قرآن پاک یہ اللہ کا سب سے بڑا کلام ہے، قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ تو اللہ نے یہ کلام انسانوں کو اس کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے انسانوں کو کہ دل کے اندر اس کو اللہ نے داخل کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو یہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ایک جو مدرسہ ہے اس کے اندر ہر سال ماشاءاللہ ان علماء کی اور ان اساتذہ کی محنت سے لوگ یہاں سے حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر اور اس محلے کے اندر اس یہاں کے اساتذہ کا بہت ہی قربانی اور بہت ہی محنتیں ہیں کہ استادوں نے یہاں پر محنت کی اور جم کر محنت کی، اور اس کے بعد جو بچے ہیں یہاں سے حفظ کر کے نکلے ہیں، اور آج الحمدللہ وہ بڑی مسجد میں، چھوٹی مسجد رحمانیہ میں اور محلوں میں اور کارخانوں میں قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ ساتھ میں ان کے والدین سے ہماری درخواست ہے کہ والد حضرات بھی ان کی اچھی تربیت کریں، اور جس طرح انہوں نے ان کو قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے انہوں نے مسجد میں بھیجا ہے، مدرسے میں بھیجا ہے، اس طریقے سے ان کو آگے وہ عالم بنائیں، اور تاکہ عالم بننے کے بعد یہ قرآن پاک کو سمجھیں۔ یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا یہ بہت ثواب ہے۔ آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ الف لام میم پڑھنا ثواب ہے، اور الف کا پڑھنا اس پر 10 نیکی، لام کا پڑھنا 10 نیکی، اور میم کا پڑھنا 10 نیکی، تو 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا ثواب ہے، دیکھ کے جو پڑھے وہ بھی ثواب، اور جو سمجھ کر پڑھے اس کو اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو جو حافظ ہونے کے بعد پھر قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو قرآن پاک پڑھنے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ تو وہ جو والد ہیں وہ ان بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ حفظ کرانے کے بعد اور ان بچوں کو کچھ دینی تعلیم بھی ان کو دلائیں، ان کو عالم بنائیں، تاکہ وہ بچے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور ان بچوں کی تربیت کرنا یعنی اور ان بچوں کو ایمان کو ان بچوں کو بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ڈریں حالات کو دیکھتے ہوئے
اور ہم فکر مند ہو حالات کو دیکھتے ہوئے کہ حالات کیسے ہیں اس وقت میں، ہم اپنی جو نسل ہے اس نسل کو ہم خود بھی ایمان کے نکل جانے سے ڈریں اور اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ انبیاء علیہ السلام جو نبی ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ ہونا یقینی ہے، ان کا ایمان پر خاتمہ ہونا یقینی ہے، لیکن انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نبیوں کے باپ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم میری اور میرے بچوں کی کیا بت پرستی سے حفاظت فرما۔ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کے باپ اسحاق وہ نبی، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام نبی، پھر بھی نبی کا پورا خاندان ہے۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم میں کہ بچوں، جب جمع ہوئے سب بچوں کو جمع کیا کہ میرے بچوں میرے بعد آپ کس کی بات کرو گے؟ میرے بعد آپ کس کی بات کرو گے؟ ابا جان آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بچے بھی بچے تھے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم عبادت کریں گے جو ہمارے باپ اور دادا نے عبادت کی، ہم ایک اللہ کی بات کریں گے۔ تو ہم بچوں کی ایسی تربیت کریں اور ان کے اندر ایمان کو اور دین کو ایسا بھر دیں کہ ہمارے بچے ایمان اور دین سے نہ پھر جائیں۔ یعنی آج ہمارے یہ وقت، یعنی یہ وقت جو بڑے فتنوں کا وقت ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقت میں یعنی غیر لوگ ایسی سازشیں کریں گے کہ وہ اس طرح لوگوں کو بلائیں گے جس طرح دسترخوان کے اوپر کھانا ہوتا ہے اور اس کے پاس اچھی چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہوتی ہے، اور پھر کوئی پاس میں سے آتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ اس طرح غیر لوگ مسلمانوں کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد ان کے بارے میں سازشیں کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی، لیکن کس وجہ سے ہوگا؟ کہ مسلمان سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ آگے فرما رہے ہیں یعنی کہ وہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ موت کا ڈر اور مال سے محبت، موت کا ڈر اور مال سے محبت، کہ آنے والے وقت میں یہ جو بچے ہیں یہ ان بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور قرآن پاک ان کو سکھانا، ان کو دین سکھانا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ دین کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسا ہاتھ میں انگارہ لیتے ہیں۔ انگارہ رکھنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو حالات ایسے ہوں گے۔ تو یہ بچے ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان بچوں کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب، ان بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب، علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب۔ یعنی آپ اگر ان بچوں سے محبت کریں گے، ان حفاظ کرام سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ بچے یہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں، ان کا ادب احترام کریں۔ جس طرح ہم قرآن پاک کا ادب احترام کرتے ہیں اس طریقے سے ان بچوں کا ادب احترام کریں، اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے اور جن کے بچے ابھی حافظ قرآن نہیں ہیں وہ ارادہ کریں کہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر اتنا اچھا قرآن پڑھا، حضرت مولانا قاری ارشد صاحب نے اچھا قرآن سنایا، تو ہم ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس ادارے میں بھیجیں گے تاکہ اس ادارے میں ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں، اور اس ادارے سے انشاءاللہ محبت کریں گے اور اس ادارے کے لیے دعا کریں گے۔ اور یہاں کے جو یہ ہمارے قاری صاحب ہیں اور جو علماء کرام جو محنت کر رہے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں پر اس معاشرے میں جتنے حافظ قرآن ہیں وہ الحمدللہ اکثر، میں نے تو یہ سنا ہے، اکثر
الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب قاری مولانا قاری ارشد صاحب کے پاس ہی وہ حضرات پڑھ کے گئے ہیں. کتنا ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. تو ہم ان کا بھی ادب احترام کریں, ان کی عزت کریں, اور ہمارے قاری صاحب کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. اور ہم اس ادارے کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس ادارے میں اور ترقی عطا فرمائے. اور یہاں کے جو ذمہ داران حضرات ہیں, جس طریقے سے بھی وہ اس ادارے کی وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اس ادارے کی ذمہ داری اٹھانے کو قبول فرمائے, ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, ان کے مال میں, ان کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے. میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.